اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل کی رونق ہمارے لیڈر اور رہنما جناب شاہ مصطفی صاحب، سابق MLA پنچ اور اپنی پارٹی کے ضلع صدر یہاں پہ تشریف فرما، پارٹی کے جنرل سیکرٹری جناب سردار سرجن سنگھ صاحب، جو ایک جانی مانی شخصیت، کسی سے اوجھل نہیں ہے، جناب حافظ محمد شاہ صاحب ہماری پارٹی کے سینئر لیڈر، جناب شوکت جٹ صاحب، شاہ صاحب ہمارے ضلع جوائنٹ سیکرٹری جو ضلع کے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جناب سرجن سنگھ صاحب کے ساتھ آئے ہوئے بڑی ہی معروف مشہور شخصیات، جن کو میں فردن تو جانتا ہوں، نام سے غیر واقف ہوں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ یہ اس قوم کی ایک بہت بڑی نامور شخصیات، بڑی بااثر شخصیات۔ میں آج شاہ صاحب کی طرف سے ان سب کو یہاں ویلکم کہتا تھا۔ جہاں تک جناب سرجن سنگھ صاحب کی ذات کا تعلق ہے، میں پچھلے 30 سال سے ان کے ساتھ وابستہ ہوں۔ جب میں ملازم تھا تو جب بھی یہ ہمارے پاس آتے تھے، یہ ہمیشہ ہی عوام کی خدمت کے لیے عوام کے کام لے کر آتے تھے، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں، پہلے ہسپتال کا پتہ کرتے ہیں، وہاں کو پریشانی، پھر جہاں کہیں کوئی پرابلم ہو وہاں ان کا پہنچنا ہمیشہ ہی میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مجھے بڑا فخر ہے، یہ میرے لیڈر بھی جانتے ہیں کہ یہ ان کی شخصیت ہے، تبھی ہمارے میرے لیڈر نے اور ہائی کمانڈ نے ان کو جنرل سیکرٹری کے اپنی پارٹی کے عہدے سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پنچ میں بہت بڑے لوگ تھے جن کو ہم جنرل سیکرٹری بنا سکتے تھے، مطلب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کسی اور کا نام بھی تجویز کر سکتے تھے، لیکن یہ سرجن صاحب ہی وہ شخصیت ہے جو ہر دل عزیز اور رفع عاموں کے کاموں میں یہ ہر وقت پیش رہتے ہیں، جس کی بنا پہ ان کو اس بڑے عہدے سے نوازا گیا ہے۔ میں حاجی غلام رسول صاحب جو کہ ہمارے پورنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری اس پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ اب میں بھول گیا جناب ممتاز راجہ صاحب، میرے نہایت ایک یوتھ کے ایک نہایت ہی انتھک لیڈر، اور منظور سیٹھ صاحب اور ہمارے یوتھ کے گنئی صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام یوتھ کے یہاں پنچ کے لیڈران، برکران اور اداران، میں سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ جہاں تک آج کی اس میٹنگ کا سوال ہے، آج کس کو کہتے ہیں 2018-16 میں جو انہوں نے سڑکوں پہ میگنائز کرایا، آج 6 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح سے، یہ انہیں دکھائی قابلیت ہے۔ اور پھر یہاں کی بات میں آپ سے بزرگوں کہوں، یہاں پہ اس رب کی مہر سے، اس کے کرم سے جو کرتا پورک ہے، اس کی مہر سے میں یہ کہوں گا کہ اگلا دور پھر اسی غریبوں کے کارواں کا آئے گا، اور یہ دنیا نہیں، کیونکہ آج جب سبھی لوگ ترس رہے ہیں کہ 4 آدمی ملے تو ان کو ہم کہیں واپس کہیں بٹھائے اور ان پہ ہاتھ ڈالیں، اور آج وہی حالت ہے کہ جگہ جگہ سے لوگ دعوتیں دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ اس کارواں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کی مہر ہے، یہ محبتیں عوام کی دکھائی ہے۔ بخاری صاحب آپ یہاں پہ آئے، سردار سرجن سنگھ کی صدارت میں ہم نے وہ ایک مہم چلائی، تو آپ نے دیکھا کہ ایسا تاریخی جلسہ تھا، وہ ایسا تاریخی جلوس تھا کہ بعد میں اس کی سب پارٹیوں نے نقل کی، اور نقل کرتے کرتے بھی فیل ہو گئی، پہنچ ہی نہیں سکے وہاں تک۔ تو جذبہ تھا ایک، اور پھر ہمارا دار و مدار کہاں پہ؟ ہمارا دار و مدار صرف اسی پہ ہے جس کو کرتا پرخ کہتے ہیں، نرواؤ نربیر کہتے ہیں، اجونی کہتے ہیں، سیپا غربت، یہ، اور ہم اس کو غفور الرحیم کہتے ہیں۔ شخصیت تو ایک ہی ہے۔ اب اس کی میں مثال دوں گا آپ کو ایک مثال دوں جو میں نے جلسے میں بھی کہا تھا، اور اسی پہ ختم کروں گا۔ جب ہم وہاں پہ شامیانے لگا رہے تھے 14 دسمبر کو، 15 کو یہ جلسہ تھا، سرجن سنگھ جی وہاں تھے، میں بھی تھا، اور بھی ہمارے ساتھی ورکرز تھے، وہ شامیانے لگا رہے تھے، اور بارش میں ہم بھیگ چکے تھے، طوفانی بارش تھی،
اور یہ جو آپ کا نیٹ ہے یہ کہہ رہا تھا کہ کل اس سے دوسری بارش ہوگی. تو سلطان سنگھ جی نے مجھے کہا جی کیوں نہ ہم کمیونٹی ہال لے. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتی, ہم جلسہ ادھر ہی کریں گے. غریبوں کے کارواں میں بارش ہوگی کیوں, یہ تو پورا یقین ہے اس پہ. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں گھر سے حلوہ بنایا. گھر سے حلوہ بنا کے میں نے اس میں مولوی صاحب کو کہا یہاں پہ مولوی کون ہے, مستری ہے, حلال کی روزی کمانے والے. حلال کی روزی کمانے والے کی بڑی شان ہوتی ہے. مستری ہیں, کسی کا کام کرتے ہیں, حمید بھائی, ان کو میں نے کہا دعا مانگو. وہ گئے رب سے دعا مانگی. پھر میں نے سلطان جی سے بنتی کی کہ جناب آپ بھی ارداس کریں. پھر سلطان سنگھ جی گئے, انہوں نے بھی ارداس کی کہ زمین و آسمان کے مالک, ہم غریبی, ہمیں بارش کے لیے اچھے موسم کی ضرورت ہے. دوسرے دن ایسی دھوپ تھی کہ کہیں پہ آپ نے بادل دیکھا تھا کہیں پہ, وہ نیٹ شیٹ فیل ہو گئے سارے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی وہی ہمارے اس کارواں کا والی بات سے. ہم یہ ارداس ہر روز کرتے ہیں کہ باری اللہ مالک, زمین و آسمان کے مالک, یہ جو غریبوں کا کارواں ہے اس پہ اپنے کرم کا سایہ عطا فرما. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو جڑے ہیں ان کی آس امید کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو حفظ و امان عطا فرما, اتحاد و اتفاق عطا, اور نفرتوں سے ان کو دور رکھ, ان کو محبتیں. ہم تو پنچ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جس میں پتہ ہی نہیں ہے. تو مثال ہے پنچ پورے بھارت کے لیے, سو جو طوفان, جو نفرتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں, ہم اس کے خلاف بھی جنگ کریں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سنت بھائی بیرا سنگھ جی کی کوئی یہ سکھوں کی وراثت ہے؟ یہ ہر پنچ کی وراثت ہے. ہر پنچی وہاں جانا فرض سمجھتا ہے. ہر پنچی صاحب بابا میرا بہت کے دربار میں جانا فرض سمجھتا ہے. یہاں بھائی دھرمداس جی رہے ہیں جن کا ہم نے درشن کیے ہیں, ان کی ایک شان تھی. یہ تو ایک گلدستہ ہے, اس گلدستے کو ہمیں اور مضبوط کرنا ہے. تو آج جو میں مختصر بات کہوں گا, کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے, گرمی بھی ہے, میں ابھی پنکھا نہیں لگا سکا, تو انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا اگلی بات. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو شوکت صاحب ہے یہ ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ انسان ہے. یہ جنونی ورکر ہے. میں ان کی اس جنون کو سلام کرتا ہوں. میرے پاس اور گنجائش نہیں کہ میں اسی اونچا ان کو ہوتا دوں. بہرحال ہم نے یہ دو بلاکس بنائے ہیں, چونکہ یہ سکیٹرڈ پوزیشن ہے. تو ایک ہم نے سائی بابا بلاک رکھا ہے, ایک نگاری صاحب بلاک رکھا ہے. نگاری صاحب کے لیے اپنے بلاک کے لیے جو ہم نے 8 پنچایت اس میں 5 اس میں ہیں, تو اس میں سردار سرجیت سنگھ جی جس کو ریکمینڈ کریں گے, شاہ صاحب بیٹھیں گے ان کے ساتھ, تو اس کو ہم آگے کے لیے بنائیں گے. اور پھر میں قصبہ کے ان بزرگوں کو, بھائیوں کو, عزیز بچوں کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو محبت کبھی نہیں دیکھی ہوگی, وہ احترام کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو ہمارے اس کارواں سے ان کو ملے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھیں وہاں جائیں, مجھے ریکمینڈ کریں, آپ کی یوتھ کی ایک ٹیم